پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا، حسن کوشش میں بیچ جا تمہارا، حسن کوشش میں بیچ جا تمہارا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ على سيدنا ورسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي تنحل به العقد وتنفجر به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين في كل لمحة ونسمة يا أرحم الراحمين. ربنا بارك لنا في إيماننا وأعمالنا وأحوالنا وأموالنا وفي أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم واجعل القرآن لنا دليلا في قلوبنا شفاء لكل داء شافع شفاع وصادق الأعمال إماما ونورا وهداية في الدنيا والآخرة بحقك وحق ذاتك وصفاتك ونبيك ورسولك ومحبوبك وأوليائك وأصفيائك وقائك وأعمالك يا كريم يا قادر. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي وفى وأهدى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله النقى وأصحابه الكرام وعلى سائر الأولياء والعلماء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله السميع العليم. بسم الله الرحمن. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حضور شریف جس کو آتا ہے وہ ضرور پڑھے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا مسلم يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا مسلمين يا خاتم النبيين. حمد والصلاة کے بعد واجب الاحترام سادات کرام علماء ذی وقار حفاظ کرام جمیع سنی برادران عزیزان متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات بسط احترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم غیب پہ ایمان رکھنے والوں کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ ان پاک محفلوں میں وہ اللہ کی مخلوق بھی آتی ہے جن کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ سکے، اور وہ اللہ کے پیارے پاک لوگ بھی آتے ہیں جن کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے. کوئی پریشان نہ ہو، ہر ایک کے ساتھ دو دو فرشتے تو آئے ہیں. بھائی لیکن آئے وہ نے گھر چھوڑا ہے تو جتنے حضرات ہیں ان سے ڈبل فرشتے ہیں. مسلمان جنات بھی بڑے بڑے دیو بھی حضور کی محفل میں آتے ہیں جب تک وہ بند نہیں ہوتے، اور پاک روحی بھی محفلوں کی طرف رخ کرتی ہے. اللہ تعالی ہماری روحوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفات اور اپنی پاک محافل سے ایسی لذت و آشنائی دے کہ ہمیشہ
ہمیشہ محفلوں کی طرف کھینچتے رہے. ویسے ایک بات ہے، حضرت صاحب نے ماشاءاللہ کافی ساری تقریر تو فرمائی اور آپ فرماتے رہتے ہیں آپ خوشگرو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، سنت و سنیت کی خدمت میں ہمیشہ لگائے رکھے اور ہم سب کو ایمان پر استقامت دے اور ہم سب کا آخر اچھا ہو اور آپ کے ذوق میں اور خلوص میں اللہ اور برکت دے. میں آپ کو اس طرح نہیں رہا، ہر وقت کا اپنا تقاضا ہے تو حضرت صاحب کی طرح خوش بیاں اور شور بیاں اور خوشبو گفتگو اس سے نہیں ہو پائے. تھوڑا سانس لے لے کر عرض کروں گا تاکہ بادشاہ آقا مولا کی بارگاہ میں میرا بھی نام لکھا جائے. نام لیواؤں حضرات، جس بندے نے اپنی زندگی میں اپنی روح کو حضور کی محبت سے باندھ لیا ہے اور آپ کے دیدار اور آپ کی بارگاہ کی حاضری کے لیے قربائے رہتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیٹھے ہو کہ نہیں بیٹھے؟ تو ایسے بندے کی روح جو ملے گی تو نکل کے کہاں جائے جو جسم کی بندوں میں قید ہے اور مدینے شریف جانے کے لیے تڑپتی ہے، تو جب وہ نکلے گی اور اس سے اجازت ہوگی تو وہ مدینے کے سوا ہوتا ہے یا مدینے میں ہوگی یا مدینے کی محفوظ ہو. اور یہ بات یاد رکھیے، کوئی پڑھا لکھا آدمی فیس بک پر آج کل بہت سارے لوگ پڑھے لکھے بنے ہوئے ہیں اور مختلف قسم کے پلمبر اور انجینئر اور مفسر ہو گئے ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ مومن کی روح اعلیٰ علم میں جاتی ہے، مدینے میں جو نہیں جاتی اعلیٰ. تو یہ بات یاد رہے، اعلیٰ علم میں روح کے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں جا کے قید ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ روح وہاں بند ہو اور کافر کی روح سیدھی جہنم کے کنارے میں بند ہو تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں بند ہیں. عذاب اور انعام میں کوئی فرق نہیں رہے. اعلیٰ علم میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پرواز اعلیٰ علم سے ہو جاتا ہے، جب چاہے جہاں چاہے آئے، جہاں سے آئے واپس آنا ہے. اللہ اللہ محفلوں کا شوق اپنی روح کی غذا بنائیں. یقین کریں کہ یہ محفلیں یہ بہت بڑی نعمت اور سعادت اور محفل تک پہنچ جانے بہت بڑی بات ہے. حضرت صاحب مالے تھے، پڑھے لکھے ہیں، تھوڑا سا لفظ سیکھ لیا، ورنہ اکثر لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب تشریف لائے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو یہ کہنے والے کا محبت کرنا اچھا ہے، لیکن محفل میں آنے والا تو خود شکر گزار ہے کہ اسے حضور کی محفل میں آنا نصیب ہوا. اچھا لفظ زیادہ یہ ہے کہ کہا جائے کہ آپ سب اللہ تشریف لائے، آپ کو محفل میں آنا میں مبارک دیتا ہوں. ایک دفعہ میرا شریف کا جلوس خبر ہوا تو مجھے دعا کے لیے انہوں نے بلایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب ڈی ایس پی اور رینجرز اور مختلف ایجنسیوں کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور آپ ذرا ان کا شکریہ ادا کریں. اچھی بات ہے، شکریہ ادا کرنا چاہیے اور صحیح بات ہے. تو میں نے کہا کہ یہ ہمارے جتنے افسران اور عوام آئے ہیں، یقیناً اگر یہ مسلمان ہیں تو حضور کی نبی اور ان میں کوئی غیر مسلم بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کے لیے حضور رحمت تو ہے. تو میں انہیں اس جلوس میں شامل ہونے اور اس انتظام کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. جہاں تک شکریہ کی بات ہے تو میں نے کہا میں اس کا میزبان نہیں، حضور کی محفل کی حضور کی میزبان. بہرحال وہ ڈی ایس پی صاحب تھوڑے سے اور طریقے کے تھے اور وہ ٹریفک بھی اور رہتے تھے، لیکن وہ مجھے ملے اور کہنے لگے کہ مجھے اتنا اچھا لگا ہے کہ آپ نے ہمیں بھی اپنے ساتھ شامل مبارکبادی میں سب برابر ہو گئے. محفل میں آنا کوئی آسان نہیں، نماز تک پہنچنا کوئی آسان نہیں. کتنی رکاوٹیں آتی ہیں، خیالات آتے ہیں، کتنے کام یاد آ جاتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے یا میرے ساتھ نہیں ہوتا ہے؟ کوئی بیماری تکلیف یاد آ جاتی ہے اور کچھ نہ ہو تو موبائل بن جاتا ہے، کوئی میسج آ جاتا ہے، رکاوٹیں اللہ. لیکن جو شخص سے ساری رکاوٹوں کو توڑ کر نماز تک پہنچ گیا یا محفل تک پہنچ گیا، وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس میں اللہ نے اپنی بارگاہ میں آنے کے لیے کھینچ لیا، حضور نے اپنی محفل میں پہنچانے کے لیے کھینچ لیا. کہ میں ابھی راستے میں آ رہا تھا
تو مختلف دیواروں میں پرانے ووٹوں کے دنوں کے وہ لکھے ہوئے ایک نظر آئے، یہ قومی اسمبلی کا ممبر ہے، فلاں ہے، یہ فلاں صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے، یاد ہے کہ بھول گئے؟ نہیں، وہ لینے والے بھی بھول گئے اور دینے والے بھی بھول گئے۔ اللہ، لیکن ایک بڑی پیاری بات ہے اس میں، چلتے جائیں ایک نام بار بار نظر آئے گا، بینر پہ لکھا ہوا ہے، دیوار پہ لکھا ہوا ہے، یہ MLA اس علاقے کا نامزد ہے، یہ اس کا نشان ہے، لیکن پوری کراچی میں اس کا نام نہیں ہوگا۔ ایسی کوئی علاقہ آئے گا جہاں جا کر اس کا نام آگے نظر نہیں آئے گا، آگے کسی اور کا بینر شروع، کسی اور کا نام لکھا ہوا۔ تو کیا مطلب ہوا؟ میں نے بچے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت صاحب یہ حلقہ اس کا تھا یہاں تک وہ ختم ہو گیا، اب دوسرے کا حلقہ شروع ہو گیا، وہ دوسرا نام۔ تو پتا چلا جہاں تک جس کا حلقہ ہوتا ہے وہاں تک اس کا نام لکھا ہوگا، جہاں تک کسی کا اختیار ہوتا ہے، کوئی نامزد ہوتا ہے، وہاں تک اس کا نام چلتا ہے۔ اللہ اللہ، MLA کا حلقہ بھی ہے، MPA کا حلقہ بھی ہے، کونسلر کا اس سے چھوٹا ہے، اور معافی چاہتا ہوں سیاسی گفتگو کا آگے نہیں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، اور کیونکہ عام حضرات یہ بات جلدی سمجھتے ہیں اس لیے یہ کر رہا ہوں۔ صوبے کا بھی ایک دائرہ ہے، ڈویژن، ضلع، اور پھر پوری ملک، اور پھر پوری دنیا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب بڑے ہی ہوش سے اگلی بات سنیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے 2 وزیر آسمانوں میں عطا کیے ہیں اور 2 وزیر زمینوں میں عطا کیے ہیں۔ آسمان والے وزیر حضرت جبرائیل و میکائیل ہیں، اور زمین والے وزیر حضرت ابوبکر و عمر فاروق ہیں۔ تو حضور نے بتا دیا کہ حضور کا حلقہ کتنا بڑا ہے۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو آنکھ کھلتے ہی جو پہلا منظر دیکھا تو آج کے دینوں میں لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور کا حلقہ کہاں تک ہے، حضور کی بادشاہیت کہاں تک ہے، حضور کا نام کہاں تک چلتا ہے۔ جنت میں جاتے ہیں وہاں فرشتے غلمان اور ان کی زبان پر یہی، ان کے ماتھوں میں یہی، جنت کے پتھروں میں یہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج بھی کتنی جگہوں پر پتھروں پہ خود بخود لکھا ہوا کلمہ نکل آتا ہے۔ کہیں آج تک کہیں اس پتھر میں کسی نبی کا کلمہ نہیں نکلا، اگر کہیں نکلا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس میں نبیوں کی گستاخی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ 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 کہ سب انبیاء کے کلمے پتھروں میں کیوں نہیں نکلے، پتے پہ لکھے ہوئے کیوں نہیں نکلے، جنت میں لکھے ہوئے کیوں نظر نہیں آئے؟ سوال ہے۔ نبی تو وہ بھی ہے، تو پھر میں آپ سے پھر پوچھوں گا کیا کسی نبی کا کلمہ چاند نے پڑھ کر سنایا تھا؟ بولو نہیں۔ کسی نبی کے اشارے پر سورج پلٹ میں آیا تھا؟ کسی نبی کے پاس پتھر چل کے آئے تھے کلمہ پڑھنے، درخت چل کے آئے تھے؟ کیوں؟ کیا وہ نبی نہیں تھے؟ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک وہ انبیاء اولو العزم رسول، ان کے عظیم تر معجزات، لیکن کسی شے نے ان چیزوں میں سے کسی شے نے کسی نبی کا کلمہ نہیں پڑھا۔ اب 2 سوال ہو گئے ہیں، جمع رکھیے گا اپنے ذہن میں، پھر ساتھ ساتھ چلیے گا۔ اے مریض کا ساتھ لینا کبھی بڑا اجر ہے۔ 2 سوال ہو گئے ہیں۔ پہلا کیا تھا؟ ایک عالم صاحب سے کسی نے مسئلہ پوچھا، حضرت صاحب ایک مسئلہ بتائیے کہ یہ کیسے ہے، کوئی مسئلہ پوچھا تو وہ آگے سے ہنس پڑے، کہنے لگے یار میں نے اپنے استاد سے نا 2 مسئلے سیکھے تھے، یاد کیے تھے، ایک میں یاد کرتے ہی بھول گیا تھا اور دوسرا بھی بھول گیا، تو وہی حال ہو رہا تھا۔ ابھی تو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لکھا ہوا پتھروں میں مل جاتا ہے، کسی اور نبی کا کیوں نہیں؟ پہلا سوال۔ اور دوسرا سوال یہ کہ مختلف مخلوقات نے، جانوروں نے، درختوں نے، پتھروں نے، پہاڑوں نے اور فرشتوں نے، چاند ستاروں نے حضور کا کلمہ سنایا، کسی اور کا کلمہ، کسی نبی کا کلمہ ان چیزوں نے نہیں سنایا۔ 2 سوال ہو گئے۔ اللہ۔ تیسرا سوال یہ ہے
کہ کسی امت نے بھی کسی نبی سے نہیں کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو درخت سے کلمہ سنوائیے، یہ پتھر آپ کا کلمہ پڑھے، یہ وہ آپ کا کلمہ پڑھے. کسی نبی سے کسی امت نے سوال نہیں کیا. انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ ان کے ذہن میں آنا تو چاہیے تھا کہ آپ اگر نبی ہیں تو یہ گواہی دے جیسے حضور سے سوال کیے، کسی نبی سے کسی نے یہ نہیں کہا. 3 سوال ہوگا، اگر یاد ہے تو آگے چلوں گا. پہلا سب مل کر سنا دیں. پہلا سوال کیا ہے؟ جیسے لندن میں ہم شور ڈالتے بولنے میں پہلا کیا تھا؟ پتھروں پہ حضور کے کلمے کے سوا اور کلمہ کیوں نہیں آتا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جمی مخلوقات آسمان زمین کی مخلوقوں میں کسی اور نبی کا کلمہ کیوں نہیں سنایا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کسی نبی کی امت نے ایسا معجزہ کسی نبی سے کیوں نہیں مانگا کہ فلاں کا کلمہ ہو فلاں. 3 سوال جواب دیجیے. اللہ اس لیے کہ جتنے انبیاء آئے تھے وہ مخصوص ایک علاقے کے انسانوں کے لیے آئے، وہ اپنی قوم کے لیے آتے تھے. اس لیے قرآن پاک میں جب ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے سنا کو ہم نے اس کی قوم میں بھیجا. وہ خاص اس ایک علاقے ایک قوم کے افراد اور انسانوں کے لیے آئے. اس لیے انہی لوگوں میں سے جنہوں نے کلمہ پڑھنا کا پڑھا وہ پتھروں، درختوں، جانوروں، چاند ستاروں کے نبی بن کر نہیں آئے تھے. اس لیے ان چیزوں نے ان کا کلمہ نہیں سنایا. اور ہمارے آقا و مولا کا کلمہ کیوں سنایا؟ کیونکہ حضور ساری کائنات کے نبی محمد حضور نے فرمایا بعثت الی کافۃ الخلق، مجھے ساری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا گیا. ساری کائنات، جب آپ ساری کائنات کے نبی ہیں تو ساری کائنات آپ کی امت ہی ہے. بولو نا یار. فرشتے بھی بولتے جانا، چاند ستارے بھی، سورج بھی، درخت بھی، پتھر بھی، اس لیے سب آپ کا کلمہ سنا ہے. اور پچھلی امتوں کے ذہن میں یہ اللہ نے آنے نہیں دیا کیونکہ وہ انبیاء جمی مخلوقات کے نبی بن کر نہیں آئے تھے. اس لیے یہ سوال ان کے ذہن میں اللہ نے آنے نہیں دیا. اور حضور کے سامنے جنہوں نے یہ سوال کیے تو ان کے ذہن میں اللہ نے یہ کیوں ڈالا؟ ان کے ذہن میں اس لیے ڈالا کہ یہ پوچھیں اور میرا نبی اشارہ کرے اور یہ بھی مخلوقات کلمہ پڑھے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ حضور کا حلقہ کتنا بڑا ہے. حضور کی امت میں کون کون ہے؟ حضور کا ایمان لانے والے اور آپ کا کلمے پڑھنے والے کون کون ہیں؟ سب کو سننا چاہیے. اور پھر ایسا ہوتا نہیں پڑھا بے زبانوں کلمہ تمہارا
ثابت ہوا کہ ساری کائنات ذکر کرتی ہے تو اللہ کا کرتی ہے، اور کلمہ پڑھتی ہے تو رسول اللہ کا پڑھتی ہے۔ لا الہ الا اللہ رسول اللہ۔ ذرا یہ نعرہ بھی لگا دو، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، ہمارا پہلا نعرہ یہی ہے لا الہ الا اللہ، اور بالکل لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ جن کی زبانوں سے جاری ہوا ہے مد وقت یہ جاری فرما، لا الہ الا اللہ۔ جب آپ یہ کہتے ہیں نا تو ساری مخلوق حیران ہو جاتی ہے کہ یہ بھی حضور کا امتی ہے، آپ تو ہیں ہی۔ سبحان اللہ۔ صرف آپ پر کلمہ ہی نہیں پڑھتے، یہ سارے آپ پر درود بھی پڑھتے ہیں۔ انسانوں نے رسول اللہ کو السلام علیکہ یا رسول اللہ بعد میں کہا ہے، پتھروں نے حضور کو السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہم ایسے نبی کی امتی ہیں، ہم ان کی محفل میں بیٹھے ہیں، ان کا میلاد منا رہے ہیں۔ اب بتائیے ان کا میلاد منانا چاہیے کہ نہیں؟ کہاں لکھا ہے؟ یہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ میلاد منانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ 80 سال ہو گئے ہمارے علماء، ہمارے مشائخ بزرگ بتا کر، لیکن ضدی آدمی جو ہے اس نے رٹا کون سی حدیث میں لکھا ہوا؟ ہمارے بزرگوں کا حدیث نہیں، قرآن۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے بندے اللہ کی نعمت کا، اپنے مالک پالنہار کے نام کا خوب چرچا کیا کر۔ تو بتا کہ آپ حضور نعمت ہیں، جو سمجھتے ہیں وہ چرچا کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں، اس لیے کہ وہ حضور کو اپنے لیے نعمت نہیں سمجھ رہے۔ تو اس سے حضور کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، معروف تو وہ خود ہوں گے اللہ اللہ اللہ، لیکن قرآن میں ہے۔ اچھا لیکن نہیں، آپ بتائیے کہاں لکھا؟ میں ایسے ہی چلتے ہیں اور لوگ فضل پوچھتے ہیں، تو بڑا پیارا ایک جملہ ہے آپ حضرات کے لیے، فیس بک چلانے والے بچے جہاں اور بہت کچھ چلاتے ہیں، ایسی چیزیں چلایا کریں، ایسے پیغام چلائیں، اور محبت اور عقیدت اور اپنے ایمان و عقیدے کا نشان خوب پھیلائیں۔ کوئی پوچھے کہ کہاں لکھا ہے میلاد منانا، کہاں لکھا ہے؟ اور ہمارے مقدر میں لکھا، ہمارے نصیب میں لکھا، ہماری قسمت میں لکھا، اور یہ جھوٹ بھی نہیں ہے۔ بھائی جو قسمت میں لکھا ہے وہ کرے گا نا، تقدیر میں لکھا وہی کرے گا نا، نصیب میں لکھا وہی کرے گا نا۔ اور لکھا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ تو اس نے جس کے نصیب میں چاہا ہے دیا، کسی کے نصیب میں نہیں ہے تو وہ ہم سے نہ لڑے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے بات کرے، لیکن ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم یہی کہیں گے ہمارے نصیب میں اللہ نے لکھا، ہمارے نصیب میں حضور کا امتی ہونا، عاشق ہونا، غلام ہونا لکھا تھا، اور آپ کی اس نعمت کا چرچا کرنا لکھا تھا۔ ہم اپنے نصیب کے مطابق کر رہے ہیں۔ تو میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ ہمارے مقدر میں لکھا ہے، ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ بھائی دوست ناراض نہ ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ اللہ کا ہم شکر نہ ادا کریں کہ اس نے اپنے محبوب کے میلاد پر خوش ہونے والوں میں ہمیں شامل کیا ہے، جلنے والوں میں شامل نہیں کیا۔
کوئی لوگ اس مبارک موقع پر جلتے ہیں اور کچھ اس مبارک موقع پر خوش ہوتے ہیں، روشن ہوتے ہیں۔ ہم لائٹیں جلاتے نہیں ہیں، ہم لائٹیں روشن کرتے ہیں۔ اگر روشنی سے کسی کو چڑ ہے تو اس کی بیماری ہے۔ بزرگوں نے تو یہ کہا کہ سجا ہوا گھر دیکھ کر یہ مجبوری کرنا پڑتا ہے کہ جس محبت کی روشنی باہر اتنی ہے اندر کتنی ہوئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو دوستو، حضور ساری کائنات کے نبی بن کر تشریف لائے، اسی لیے کائنات نے حضور کے آنے پر فرحت و خوشی کا اظہار کیا۔ سوائے ابلیس شیطان کے سب نے خوشی کا اظہار۔ کافروں کے گھروں میں بندے ہوئے جانور بھی کہہ رہے تھے یا نبی سلام علیکہ۔ حضرت مولانا علی مرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر نواح میں گاؤں کی طرف ایک دفعہ نکلے تو حضرت علی فرماتے ہیں اچانک ایک وادی میں آواز آئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب مولانا علی فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، یہاں کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی چرند بلند جرند نہیں ہے، اور یہ کون پڑھ رہا ہے اس بس؟ اللہ اکبر۔ مشکات میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح حدیث۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بادشاہ مولا کی حیرانگی دیکھی۔ اللہ اللہ اللہ، امام الاولیاء ہیں مگر حضور کے سامنے انہیں بھی بعض باتیں ان سے بھی چھپی ہوئی ہیں۔ کہ سورج کے سامنے چراغ کی روشنی چھپ جاتی۔ یا رسول اللہ یہ آواز؟ حضور نے فرمایا علی، یہ حضرت علی یہ جانتے تھے، یہ یقین رکھتے تھے۔ اور بیٹھے ہو کہ نہیں بیٹھے ہو؟ یہ یقین رکھتے تھے، یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر سلام پڑھنے والا یہ جانتا ہے کہ یہ میرے رسول ہیں تو رسول بھی جانتے ہیں کہ سلام پڑھنے والا کون ہے۔ اس لیے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کے سلام کی آواز، ورنہ کہہ دیتے کہ جیسے مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے محسوس نہیں ہو رہا، حضور کو بھی نہیں ہو رہا ہوگا، بشر جو ہوئے آنکھیں کان ناک آزاد ہو رہی ہیں۔ لیکن ہر صحابی کا عقیدہ تھا کہ حضور میں مثل بشر ہے۔ اس لیے کہا یا رسول اللہ یہ آواز؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہ اس پہاڑی کی چوٹی پر ایک پتھر ہے جو ان کو سلام پڑھتا ہے۔ میں اسے اس وقت سے جانتا ہوں جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور میری ماں یہاں سے گزرتی تھی اور یہ سلام پڑھتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قیامت، اور سے سرکار کی آمد، اقبال کی آمد، کی آمد، اقبال کی آمد، آجدار کی آمد، سوری کی آمد، خار کی آمد، شہید میلاد النبی، آجدار ختم نبوت۔ کوئی گل سمجھ چاہیے کہ نہیں آئیے یار؟ اللہ اللہ اللہ۔ حضور اس وقت سے اسے جانتے ہیں جب حضور ماں کے پیٹ میں تھے۔ ماں کے پیٹ میں کوئی بشر سنتا ہے؟ یہ بے مثل بشر ہے جو سن بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے۔ یہ بشر صرف پتھر کا ہی شجرہ نہیں جانتا، بشر بشر کا شجرہ جانتا۔ اللہ
یہ حضور کو کس نے بتایا کہ یہ پتھر سلام پڑھ رہا ہے اور ادھر ہے اور تب سے پڑھ رہا ہے؟ اللہ نے بتایا. بولو تب مل کے کہو نا بھائی اللہ نے بتایا. آپ کس سے پوچھیں گے تو یہی کہے گا اللہ نے بتایا. تو بھائی ہمارا طیبہ مسجد میں پڑھا جانے والا سلام جو حضور جانتے ہیں یہ بھی اللہ ہی بتاتا ہے. حضور کا اللہ کی بارگاہ سے رابطہ کوئی ختم نہیں ہو گیا ہے. اللہ نے کہا تھا ما ودعک ربک وما قلی. میرے حبیب تیرا رب تجھ سے نہ ناراض ہوا ہے نہ کبھی ہوگا، بلکہ کیا ہوگا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. تیرا ہر مقام حضرت میں بڑھتا رہے گا. خود بھی بلند بھی عظمت و شان بھی ہر صفت بڑھتی رہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بعض لوگ کہتے ہیں جی نہیں یہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ ہمارے ہری پگڑی والے بھائیوں نے نکالا ہے، اس سے پہلے تو نہیں تھا ہے نا. کچھ تھوڑا سا اور آگے چلے جاتے ہیں کہ یہ امام احمد رضا خان نے نکالا ہے پگڑی والوں نے، اس سے پہلے تو نہیں تھا. آپ کس علاقے سے ایک صاحب تھے تو وہ میرے پاس ایک دفعہ مناظرہ کرنے آئے. میں تو کوئی مناظر نہیں ہوں اور نہ میری ایسی مزاج طبیعت ہے، لیکن وہ آئے کہ نہیں میں نے آپ سے بحث کرنی ہے. میں نے بہت لوگوں کو اس میں لاجواب کر دیا ہے اور آپ بتائیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ کہاں سے ہے؟ اگر مجھے کہیں دکھا دیں تو میں یہی آپ کے ہاتھ پہ توڑ کر کے آپ کا عقیدہ لوں. میں نے مشکات شریف کی حدیث نکال کے اسے دکھائی کہ یہ نہ ہری پگڑی والے بھائیوں نے بنایا. انہوں نے تو ان کا ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بچے بچے کی زبان پہ چلایا ہے اور امام محمد رضا خان نے ہمیں اور اس کا شوق دلایا ہے. علماء مشائخ بزرگوں نے ہم تک یہ پہنچایا ہے لیکن بنایا انہوں نے نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حدیث میں پتھر کا ذکر ہو رہا ہے. کسی کوشچن کا ہوتا تو پھر بھی کہتا کہ اس کو کسی نے پڑھایا ہے. اب پتھر کو کس نے بتایا ہے؟ اللہ اللہ. میں نے کہا یہ دیکھو یہ حضور میں سے بھی پہلے آپ تو بہت نچلی بات کر رہے ہو. یہ آپ پر سلام پڑھ رہا ہے پتھر پڑھ رہا ہے. یہ تو ہری پگڑی والوں نے نہیں جا کے اسے سکھایا، نہ اس کو کسی سنی نے جا کے پڑھا دیا، نہ کسی نام خان نے سکھا دیا ہے. یہ کون ہے؟ حضور کی محنت سے پہلے پڑھ رہا ہے. اس کا مطلب اسے اسی نے سکھایا ہے جس نے اس کو بنایا ہے. یہ تو کسی کے سیکھنے سے نہیں سیکھتا ہے. اس میں تو جان ہی نہیں ہے، بولتا ہی نہیں ہے. لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے لیے بے جانوں میں جان آ جاتی ہے. اچھا آپ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہہ رہا ہے اس میں لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ تو اس میں نہیں ہے نا. میں نے کہا ٹھیک ہے تم آج کے بعد صلاۃ چھوڑ دو، یہ پڑھنا شروع کر دو السلام علیکہ یا رسول اللہ. مسئلہ تو تمہیں یا رسول اللہ سے ہے نا. تم یہی پڑھنا شروع کر دو السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ. بھئی اتنا تو ثابت ہو گیا نا. علی روایت فرما رہے ہیں، نبی سمجھا رہے ہیں، اللہ پاک خود سکھا رہے ہیں اور پتھروں کی زبانوں سے سنا رہے ہیں اور محدثین اپنے پہنچا رہے ہیں. اب اس کے بعد کیا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل سنت کی عقیدتیں
اور انداز اور محبتیں شروع سے چلی آ رہی ہیں. یہ مخالفت بعد میں شروع ہوئی. کیا ہے؟ مخالفت بعد میں شروع ہوئی. ہاں شعر پڑھنے کا دل چاہ رہا. نعرے نبی پاک دے تے ولیاں دے، نعرے نبی پاک دے تے ولیاں دے، شروع ہوئی لونے آلے لونے رہانگے، شروع ہوئی لونے آلے لونے رہانگے، شروع ہوئی لونے آلے لونے رہانگے، شروع ہوئی لونے آلے لونے رہانگے. یا رسول اللہ آباد میلاد منا تیرا حضور سب کائنات کے نبی کا ہے. سب کائنات نے حضور کی رسالت کی گواہی دی. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم کسی نبی کی امتی نہیں ہیں، اس کی امتی ہیں جو نبیوں کا بھی نبی ہے. ہم کسی رسول کی امتی نہیں ہیں، اس کے امتی ہیں جو رسولوں کا بھی رسول ہے. جو ساری کائنات کا پیغمبر ہے، جو رحمت للعالمین ہے. مسلمانوں ٹوٹ کر حضور سے محبت کا اظہار کرو، حضور کے دامن اقدس کو تھامو، اور فتنوں فسادوں مختلف خیالوں اور ہتھ کنڈوں سے بچو. اطراف و اکناف کی نئی نئی باتوں میں نہ آؤ، یہ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں، حضور سے دور کر رہے ہیں. حضور سے دور کرنے والے ہر عالم، شیخ، حافظ، قاری، عامل، پیر، ہر لیڈر کسی بھی شکل کا ہو، اسے شیطان سمجھو اور اس سے دور ہو جاؤ. اور جو حضور کے قریب کر رہا ہو، چاہے اس میں کوئی کمی بیشی بھی ہو، تو اسے حضور کا غلام سمجھو. اس کے پیچھے نہیں چل سکتے تو اس کے ساتھ تو جاؤ. اسی سے میرا پار ہوگا، اسی سے جو یہاں پہ کامیابی ہوگی. بالکل آخری الفاظ ہیں قرآن پاک کی آیت. میں نے جو ارادہ کیا تھا وہ بس صرف ترجمہ کر دیتا ہوں. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے نا، تو ان کی قوم نے کہا ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ ہی نے آپ کو دی ہے. انہوں نے کہا کوئی تم بتاؤ کیسے مانو گے؟ کہا ہمیں لے کے چلو، آپ کا رب آپ سے ہمارے سامنے کلام کرے، ہم بھی سنیں تو ہم یقین کر لیں گے کہ آپ رسول بھی ہیں. اور یہ مشکل مسئلے جو دیے گئے ہیں یہ اللہ نے ہمیں دیے. مشکل شریعت تھی نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بڑا سمجھایا کہ بے وقوف تم اس قابل نہیں ہو، ایسی خواہش نہ کرو. مگر وہ ضدی تھے. آج ان کی ضدی لوگوں کی طرح میں نہ مان. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو تم آپس میں سمجھدار پڑھے لکھے کیا کہتے ہیں دانشور قسم کے جو لوگ ہیں وہ چن لو. ان چند لوگوں کو میں ساتھ لے کے جاتا ہوں، ٹرائی کرتا ہوں، دیکھو کیا ہوتا ہے. سورہ اعراف آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں، آیت نمبر 155 9 سے 12. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو چن لیا اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے، اور انہیں لے کر چلے گئے. اور جہاں کر بارگاہ عزتی میں عرض کی میرے مالک یہ کام ہو گیا، یہ مانتے نہیں ہے، تو تیرا کیا جاتا ہے، تم نے کو سنا
تاکہ یہ مان لیں۔ اب آگے سے کیا ہوا؟ فلما اخذتهم الرجفہ، زوردار دھماکہ ہوا، اور ایسا دھماکہ ہوا کہ وہ سارے کے سارے حضرات کے جگر پھٹ گئے اور وہ پہاڑ پہ بکھر پڑے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پریشان ہوئے کہ قوم پہلے مانتی نہیں ہے اور جن کو لے آیا ہوں وہ بھی مروا لیے، کیا قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وإیاس، کہنے لگے یا اللہ تو نے ان کو مارنا ہی تھا تو اس سے پہلے ہی مار دیتا، آج ہی بھرنا تھا اور مجھے بھی اس وقت سے پہلے ہی موت دے دیتا، آج کی یہ پریشانی مجھے دیکھنی نہ پڑتی۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پیغمبروں کو کتنا ستایا گیا۔ تھوڑا سا تجربہ کرنا ہے تو کسی مسجد کے امام صاحب سے پوچھو کہ ان کے پیچھے پڑھنے والے کتنے پیچھے پڑ جاتے ہیں، مصیبت ڈال دیتے ہیں اور وہ خوف میں زندگی گزارتا ہے۔ پہلے بعض مقتدی امام صاحبان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ امام صاحب ان کی وجہ سے ڈرتے رہتے ہیں، کوئی غلطی نہیں کرتے اور بڑے سمجھ کر چلتے ہیں، لیکن یہ مشکل وقت آتے ہیں، انبیاء کو یاد کرنا چاہیے ان کے اپنے بھی حالات۔ اب حضرت موسیٰ پر ایسا وقت آ گیا کہ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں یا اللہ کاش اس سے پہلے تو انہیں بھی موت دے دیتا، میرے کو بھی دے دیتا، یہ وقت مجھے دیکھنا پڑتا، اب میں کیا کروں، کدھر جاؤں؟ اتهلكنا بما فعل السفهاء منا، اے اللہ یہ ان پاگلوں کی، ان پاگل پن کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کر دے گا، اتنی سی بات کر، یہ تو بے وقوف ہے، جاہل لوگ ہیں، اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو اسی بات پر تو ان کو ہلاک کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ ان هي الا فتنة، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اتنی سی بات میں تم نے ان کو ہلاک کر دیا ہے، ضرور یہ تیرا امتحان ہی ہوگا، تو ان سے امتحان ہی لے رہا ہے۔ تو تم بما من تشاء وتهدی من تشاء، تو جسے چاہتا ہے گمراہ ہونے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس ترجمے میں آپ غور کیجیے، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، مالک مہربان میری سفارش قبول کر لے اور ہم سب کو تو ہمارا مالی وارث ہے اور کس سے کہیں جاتا، تو ہماری غلطی معاف فرما دے، ہم پر رحم فرما دے، تو بہت بخشنے والا اور مہربان ہے اور بہترین بخشنے والا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس سفارش پر اللہ نے وہ 70 بندے زندہ کر دیے۔ بعض جاہل لوگ کہتے ہیں کہ کوئی مر کر دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے، جسے موت آ گئی ختم، موت تو ایک دفعہ آتی ہے، پھر زندگی ملے گی، پھر موت۔ بھائی قاعدہ یہی ہے، ارے کو موت ایک بار آتی ہے، اللہ چاہے تو اس قاعدے کو بدل دے، اپنے پیاروں کے لیے وہ کوئی چیز بدل دیتا ہے اور پیاروں کی دعا پر زندہ فرما دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر انہیں زندہ کیا تھا، غوث پاک کی دعا پر بھی اسی رب نے بیڑے والوں کو زندہ کیا ہے۔ ہر معجزہ اور کرامت اللہ کی قدرت ہوتی ہے، یاد رکھنا چاہیے، کرامت اور معجزے کا انکار اللہ کی قدرت کا انکار ہے۔ فرق اتنا ہے کہ قدرت بے سبب ظاہر ہو
تو اللہ کی قدرت کہلاتی ہے، اور نبی کے ذریعے ظاہر ہو تو معجزہ کہلاتی ہے، اور ولی کے ذریعے ظاہر ہو جائے تو کرامت کہلاتی ہے۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تو اللہ نے دعا کو قبول کر لیا اور انہیں زندہ فرما دیا۔ اور اب تو وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو نام اور معافی چاہتے ہیں، آپ واقعی سے کہہ رہے تھے، اللہ سے کلام کرنا سننا کوئی آسان بات نہیں ہے، آپ سے کہہ رہے تھے، ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ عجیب اللہ، تو ہم اپنی قوم کو جا کے سمجھائیں گے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور یہ کلام اللہ کا سچا کلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے کہ چلو دونوں کام ہو گئے۔ سبحان اللہ، جس سے پریشان ہو رہا تھا وہ بھی ختم ہو گئی کہ وہ زندہ ہو گئے، اور جو میں چاہ رہا تھا کہ وہاں گواہی دے دے اور وہ لوگ مان جائیں تو وہ بات بھی صحیح ہوئی۔ اب یہ لوگوں کا یقین سچا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام خوش ہو کے کہنے لگے، یا اللہ اب یہ میری ساری امت تیری باتوں کو مان چکی ہے اور انہیں یقین آ گیا ہے، اور پچھلی باتوں پہ میں نے ان کے لیے تیری باتوں پہ معافی بھی مانگی ہے، رحمت کا سوال کیا ہے، تو ان سے خوش ہو جا اور ایک کام کر دے۔ سننے والی بات ہے، کوئی بیٹھے ہیں تو سنو، سبحان اللہ، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اے اللہ ایک خاص انعام یہ عطا فرما دے کہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھائی و اچھائی، خیر ہی خیر، انعام ہی انعام لکھ دے، چاہے ہم اس کے قابل ہوں یا اس کے قابل نہ ہوں، ہمارے اعمال نہ دیکھ، بس دنیا آخرت میں بس انعام ہی انعام لکھ دے، ساری امت کو ایسا کوئی فیصلہ لکھ دے۔ سمجھیں گے؟ ہمارے عملوں کو نہ دیکھ، بس انعام ہی انعام ہماری قسمت میں لکھ دے۔ ہم نے مان لیا ہے، ساری قوم نے توبہ کر لی ہے، اب یہ دعا تو اچھی ہے، اِنَّا عُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تیری بارگاہ کی طرف ہدایت پانے کے لیے متوجہ ہیں اور ملتمس ہیں تجھ سے، بڑی مہربانی کر۔ صحیح دعا کی ہے اپنی امت کے لیے نا، بے پوچھے ان کو معاف کر، دو جہاں میں ان کے لیے خیر کر، آسانیاں کر دے، کیا کہتے ہیں اس کو تتی ہوا نہ لگے، کوئی دل خوف کا غم کا ان پر نہ آئے، حسنا خیر ہی خیر۔ اللہ نے جواب کیا عطا فرمایا، قال عذابی اصیب به من اشاء، وہ ذات میرا عذاب جہاں تک اس کی بات ہے تو وہ تو میں جسے چاہوں گا اسے ضرور دوں گا، جسے چاہوں گا اسے عذاب میں دوں گا۔ یہ بات ہو گئی، کیونکہ دعا میں یہی کہا تھا نا، رحمت فرما اور بخش دے، یعنی عذاب نہ ہو۔ تو جواب یہ آیا کہ ہم جس کو عذاب دینا چاہیں گے دیں گے، اور جہاں تک رحمت کی بات ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہماری رحمت ساری کائنات پر سب کے لیے ہے۔ اور تیسرا سوال جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا کہ اس امت کے لیے دو جہاں کی خیر، بھلائی، انعام اور احسان لکھ دے، یہ جو سوال کیا تھا تو اس کا اللہ نے جواب کر دیا ہے، کانوں سے سننے کا نہیں ہے، دل و جان سے سننے کا ہے۔ بچت جائیں کیونکہ بات آپ کی ہو رہی ہے، بات ہماری ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بات اپنی امت کی کر رہے ہیں، زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اللہ اللہ اللہ، ہزاروں سال پہلے کی بات، ابھی تک ہمارا نام و نشان نہیں ہے، لیکن اللہ کریم بات ہماری فرما رہا۔ اور میں وہ جو تیسری دعا مانگی ہے نا، اپنے حسنہ کی دنیا آخرت کے لیے، فَسَنَكْتُبُهَا
للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، وہ دعا جو تیسری آپ نے حسنہ والی فرمائی ہے تو وہ ہم عنقریب لکھ دیں گے ان کے لیے جو متقی ہوں گے اور اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والے ہوں گے، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ جو ہمارے احکامات کو ماننے والے ہوں گے۔ اب ایمان تو بہت ہے کہ یہودی بھی ہو سکتے ہیں، عیسائی بھی ہو سکتے ہیں، کہ ان میں سے جو متقی ہیں، خیرات کرنے والے ہیں، اللہ اللہ اور جو ایمان رکھنے والے ہیں، ہو سکتا ہے نا۔ لیکن یہ آیت میں کہا یہ وہ لوگ ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اتباع کرنے والے ہوں گے اس رسول کی جو امی ہے۔ میں دنیا آخرت کی خیر و بھلائی ان کے لیے لکھوں گا جو ابھی آئیں گے، وہ اس رسول کی اتباع کریں گے جو رسول امی ہے۔ جو رسول، اب وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں بھی تھک چکا ہوں، اور امی کا معنی بھی بڑا عجیب معنی ہے، پورا ایک جلسہ چاہیے اس کے لیے۔ ان پڑھ نے پڑھا، کیا کہیں کسی نے کہا ان پڑھ، کسی نے کہا کوئی اور معنی اللہ سے پڑھا ہوا کسی اور سے پڑھا ہوا نہیں۔ صحیح بات ہے، حضور کسی اور سے نہیں پڑھے ہوئے، اللہ نے پڑھایا، لیکن ایک سوال ہوتا ہے، یہ معنی درست ہیں، علماء کے ہیں، علمی بات ہے، لیکن صوفیاء نے کہا کون سا نبی ایسا ہے جس نے کسی اور سے پڑھا ہو؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی نے بھی کسی سے نہیں پڑھا، سارے نبیوں کو صرف بالکل اللہ نے پڑھایا، بولو، لیکن اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں کہا، حالانکہ پڑھایا اللہ نے سب کو، لیکن سب کو اللہ نے امی نہیں کہا، صرف حضور کو کہا۔ اللہ اللہ اللہ، ہزاروں معنی مظالم اس کے ہو سکتے ہیں، لیکن جو صوفیاء نے بات کی ہے وہ مختصر ہے، اور وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہاں امی کا ہمارے ہم معنی یہ ہے کہ ام کہتے ہیں اصل کو، جڑ کو، اس لیے ماں کو ام کہا جاتا ہے کہ وہ اولاد کے لیے اصل ہے، جڑ ہے، بیج ہے۔ حضور کو امی اس لیے کہا گیا کہ آپ ساری کائنات کے اصل ہیں۔ یہ جو تیسری دعا آپ نے مانگی ہے حسنہ کی، یہ ہم ان کے لیے لکھیں گے، ان کے لیے فیصلہ کریں گے جو اپنے آخری نبی، امی نبی، کائنات کی جڑ، اصل جو کائنات کی وجہ ہے، اس نبی کی اتباع کرنے والوں کو بھی ہم یہ لیں گے۔ اللہ اللہ، یہی تو بات نہیں، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ نبی جس کو تورات میں اور انجیل میں بھی جس کا ذکر پڑھنے والے پڑھتے ہیں، جس کی شان تورات اور انجیل میں بھی بیان ہوئی ہے، اور وہ نبی یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، جو نیکی کی دعوت دے گا اور برائی سے منع کرے گا۔ حضرات علماء کرام، کس نبی نے نیکی کی دعوت نہیں دی؟ کس نبی نے گناہ سے نہیں روکا؟ تو اللہ نے یہ صفت حضور ہی کی کیوں بیان کی؟ اس لیے کہ جیسی حضور نے دعوت دی ہے ایسی کوئی نہیں دے سکتا، جیسا حضور نے برائی سے روکا ہے ایسا کسی نے نہیں روکا۔
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ نبی اپنی امتوں کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرے گا اور خبیث چیزوں کو حرام کر دے گا۔ یہ بھی حضور کی صفت ہے۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور بڑی سننے کی بات، وہ نبی اپنی امت کے بوجھ ہٹائے گا، ان کے کندھوں سے گناہوں کے وزن اتارے گا، مشکلوں، دکھوں، پریشانیوں کے غموں سے ہٹائے گا، مشکل کشا، حاجت روا، یہ قرآن کے الفاظ۔ اور میں سادہ قرآن لے کے بیٹھا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ اس کا ترجمہ ہے سر۔ بے شک ترجموں کا بادشاہ کنز ایمان ہے۔ عشق و محبت، عشق و محبت، لیکن کوئی بھی ترجمہ پڑھیے لا حبت وَيَضَعُ إِصْرَهُمْ، وہ نبی وہ ہوگا جو اپنی امت کے بوجھ اتارے گا۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان قیدوں سے انہیں آزاد کرے گا جن قیدوں میں وہ جکڑے ہوئے ہوں گے۔ محمد کی غلامی ہے سنت آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ حضور حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، پریشانیوں کی زندگیوں سے آزاد کرتی ہے آپ کی نگاہ، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور حضور کی یہ صفات تھی ہیں اور رہے گی، ان کے لیے یہ صفات ختم نہیں ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ والذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ ایسے جلیل القدر عظیم الشان پیارے رسول نبی کو جو ڈھونڈ کر چاہیں گے، جو ان سے عشق کریں گے اور ان کی عزت و ناموس و ختم نبوت کی حفاظت کریں گے، ان کے دین کی مدد کریں گے، خدمت کریں گے اور ان کے قرآن پر عمل کریں گے، اللہ فرماتا ہے کامیاب تو وہی لوگ ہیں، کامیاب تو وہی لوگ ہیں۔ یہ 4-5 آیات جو میں نے پڑھی آپ کو حیرانی ہوگی، ہم آئے بھی تھے، ہماری یہ بات اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے فرما رہا ہے کہ میرا اپنے حبیب کی امت کے لیے یہ ارادہ ہے، کچھ بھی ہو جائے قرآن کی اس آیتوں کے تحت حضور کی دعوت سے جڑے رہیں، حضور کی محبت سے گرفتار رہیں اور حضور کے طریقہ کار پر قائم و دائم رہیں، تو پھر دنیا آخرت تمہاری ہے۔ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کروں تو صحیح ہوگا کہ محمد سے وفا تو نہیں، ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کیا رب و کرم تیرے، دنیا آخرت تیری ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے غلاموں اٹھو، غفلتوں سے نکلو اور اسے چاہو جس کے چاہنے سے تم اللہ کے پیارے ہو جاؤ، اس طریقے کو اپناؤ جس طریقے پر چلنے سے تم جنت کی راہ پر چل جاؤ اور اس کی محبت اور ذکر میں مست ہو جاؤ۔ اٹھو، غافل نہ ہو، غافلوں کی باتوں میں نہ ہو، ذاکروں کی باتوں میں نہ ہو، ناشکروں کی باتوں میں نہ ہو، رافضیوں کے چکروں میں نہ پھنسو، پلمبروں اور انجینئروں کی باتوں میں نہ ہو۔ میں اپنے بچوں سے خاص طور کہہ رہا ہوں، ایک مرزا مر گیا، ایک مرنے والا ہے، بہت جلد انشاءاللہ۔ ہاں کوئی اسے مار دے تو میرے پہ مقدمہ نہیں کرانا، لیکن مرنے والا ہے بہت جلد۔ اس کو اب توبہ نہیں نصیب ہوگی کیونکہ اس نے گستاخی میں بہت حد کر دی ہے۔ جو گستاخی میں بہت بڑھ جاتا ہے اس کے لیے پھر توبہ کا دروازہ نہیں ہے، اور جو لوگ اس کو سن رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، توبہ کریں، بچ جائیں اور رسول اللہ کی محبت کی طرف آئیں۔
ہم نہیں کہتے کہ آپ ہمارے پیچھے چلیں، ہمارے ہاتھ چھوڑیں، ہماری بات مانیں، نہ، استغفر اللہ۔ میں ان حضرات کا تو نہیں کہہ سکتا یہ میرے سر کے تاج ہیں، لیکن میں آپ کے پاؤں کے نیچے بجلیوں کے برابر بھی نہیں ہوں۔ چاہو حضور کو چاہو، بات حضور کی لو اور حضور کی محبت اپنی منزل بناؤ، اپنے زندگی کا طریقہ اور طریقہ بناؤ، اور ان فتنوں سے بچو۔ یہ سارے کے سارے پیچھے شہر بڑا زہر ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کوئی کیا بنانا چاہ رہا ہے، کوئی کیا بنانا چاہ رہا ہے، لیکن اللہ تمہیں مصطفی بنانا چاہ رہا ہے، محمدی بنانا چاہ رہا ہے۔ اللہ تمہیں حضور کا غلام بنانا دیکھنا چاہ رہا ہے۔ جو قرآن میں بیان فرمایا ہے، اگر کوئی حضور سے جڑا رہے گا تو قرآن کی یہ آیات، اللہ تعالیٰ کے یہ ارشادات جو خوشبویاں